اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آگے موو کرتے ہیں جی۔ ہماری جو کلاس تھی فائور کی، اس میں فریلانسنگ کی فائور کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ گگ بنانے سے پہلے وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ گگ بنانے کے لیے امپورٹنٹ ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات پہلے بتا دی ہے اس سے پریویس لیکچر کے اندر کہ آپ نے اپنی گگ کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ تمام چیزیں کہاں کہاں سے اٹھانی ہیں، کس کس طرح اٹھانی ہیں اور کون کون سی اٹھانی ہیں۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ سے باتیں کر لی ہیں تاکہ آج کی کلاس میں جب ہم گگ بنانے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اس بات کا مسئلہ نہ ہو کہ یار میں نے اپنی گگ کے اندر کیا چیز کہاں سے اٹھا کے لگانی ہے اور کیا چیز میری گگ کے لیے بہتر ہوگی۔ اچھا جی، تو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب گگ کی فارمیشن کیسے کرنی ہے۔ آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سارا میں نے آپ کو مکمل بتا دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیسے تصویر ایڈ کرنی ہے اور یہ پروفائل کیا کرنا ہے، یہ سارا کا سارا ڈسکرپشن اور یہ اکاؤنٹ لنک اکاؤنٹ لینگویجز یہ سارے کے سارے کام ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، جسٹ آج ہماری بات جو ہے وہ ہوگی جی کہ آپ نے گگ کیسے کرنی ہے۔ آپ کا پروفائل جو ہے وہ آپ مکمل کر چکے ہوں گے، یہاں پہ آپ نے آنا ہے کریٹ اے گگ جو ہے۔ اگر آپ کا فرض کریں کہ یہ میں ایک سٹیپ بیک پہ آتا ہوں، آپ اگر سمپل فائبر کے اوپر آتے ہیں، آپ نے اکاؤنٹ اپنا بنا لیا، جسٹ بیسک آپ کی جو ای میل کی ویریفیکیشن تھی جو کہ آپ کو میں نے بتایا تھا وہ سب ہوگی، وہ آپ نے کر لی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوگا، آپ کا یہاں پہ پروفائل جو ہے آپ کا ویریفائی ہونے کے بعد، آپ کی ای میل ویریفائی ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو ہے نا ایک جس نام سے آپ کی گگ بنی ہوگی، لائک سکھ پاکستان کی میں نے بنائی ہے تو یہاں پہ ایس لکھا آ گیا، تو آپ نے جس نام سے بنائی ہوگی اس کا فرسٹ یہاں پہ ورڈ لکھا آ جائے گا، اسے آپ نے کلک کر لینا ہے۔ اسے کلک کریں گے تو یہاں پہ پروفائل آ جائے گا، اسے آپ نے کلک کر لینا ہے، یا اس کے اندر اور آپشنز بھی ہیں، ابھی میں یہاں پہ آپ کو سمپل پروفائل میں جا کے دکھا رہا ہوں۔ اچھا جی، پروفائل پہ آپ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ ایک نیا ڈیش بورڈ کھل کے آ جائے گا۔ اس ڈیش بورڈ کے اندر جو ہے یہ والا پورشن ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ آتے ہیں کریٹ اے نیو گگ، میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اب یہاں پہ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی سب ہم نے مکمل کرنی ہے۔ میں اب ان چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ آئی ول ڈو سم تھنگ، آگے کیا ٹیکسٹ آنا ہے۔ میں نے آپ کا یہ بیسیکلی آپ کا ہیڈ لائن ہے، میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتا دیا کہ یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی میں یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں آئی ول ڈو یور سوشل میڈیا مینج، کچھ بھی۔ اب یہاں جو میں لکھ رہا ہوں نا ابھی اس وقت، یہ میں نے وہ لکھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ آپ نے ہیڈنگ کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ نے اس سے پہلے 10 12 50 100 ہیڈنگز کھولیں، پروفائل کھولیں، گگس کھولیں، دیکھیں لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ آپ کی گگ کا ٹائٹل ہے، بیسیکلی ہیڈ لائن ہے، ٹائٹل ہے آپ کا، یہ دیکھیں یہ ٹائٹل لکھا آ رہا ہے، یہ آپ نے کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، کیسے کرنا ہے میں نے بتا دیا ہوا، جیسے سکھایا تھا اس کے مطابق اپنا یہاں پہ ایک ٹائٹل آپ نے لگا دینا ہے۔ نیچے آ جائیے، اس کے بعد کیٹیگری میں آئیں، ایک آپ کی مین کیٹیگری ہے، ایک آپ کی سب کیٹیگری ہے۔ پہلے مین کیٹیگری کے اندر آئیں تو فار ایگزامپل آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز دینی ہے، اب اس کی سب کیٹیگری کے اندر آ جائیے، اس کو چوز کر لیں۔ فار ایگزامپل آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ سروسز جو دیں گے اس میں سے آپ بتائیں کہ کیا سروسز دیں گے۔ میں اسے کلک کرتا ہوں، آپ اس پہ لکھ لیجئے کہ میں جناب سوشل کنٹینٹ ہے، یہ سوشل میڈیا مینجمنٹ، اس میں میری جو گگ سے سوٹ کرتا ہے، ریلیونٹ بنتا ہے، اس کو آپ کلک کر لیجئے، یار میں یہ سروسز دوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں جو سروسز دیں گے اس میں آپ کن کن پلیٹ فارم پہ سروسز دیں گے۔ آپ اس میں سے 3 پلیٹ فارم کو پریفریبلی چوز کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ایک فیس بک کر لیتا ہوں، ایک میں انسٹاگرام کر لیتا ہوں، ایک کوئی بھی اور کر لیجیے۔ فرض کریں کہ میں یہاں پہ ایک پنٹریسٹ کر لیتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں ادر پہ کلک کر کے اپنی مرضی کا بھی ایک پلیٹ فارم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لائک فرض کریں یوٹیوب واچ ٹائم آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ بھی، یا آپ اسے پنٹریسٹ کو ختم کر کے یہاں پہ آپ یہ یوٹیوب ایڈ کر لیجئے۔ تو یوٹیوب سبسکرائبر کیمپین آپ کر سکتے ہیں، یوٹیوب واچ ٹائم کیمپین آپ اس میں کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ آپ کی مینجمنٹ ٹولز آ رہے ہیں، اسے آپ کلک کر لیجئے۔ تو یہاں پہ جو آپ کے مینجمنٹ ٹول آ رہے ہیں اس میں سے آپ کوئی 2 ٹولز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹولز ہے جو یہ ہے، یہ اگر آپ نہ بھی سلیکٹ کریں تو یہ
بات مطلب یہ آپشنل ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹولز ہوتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ڈفرینٹ قسم کی سمجھ لیں ایپس ہیں جن کی ہیلپ سے آپ مزید کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ نہیں بھی کرتے تو اس میں کیسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کرنا چاہے تو آپ بے شک اس میں سے کوئی ایک دو جو ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر لیجیے. بیسیکلی یہ ڈفرینٹ طرح کی جو ہے یہ ایپس ہوتی ہیں سمجھ لیجیے، جن کی ہیلپ سے آپ اپنے کسٹمر کو سروس دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو اگر نہیں بھی کریں گے ٹھیک ہے، کرنے کے بعد آپ اس میں کوئی ایک دو ایپ جو ہے ان کو آپ چوز کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو اٹس اوکے، میں اسے یہاں سے ان چیک کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ آ جائیے آپ کی انڈسٹری. وہ کہتا ہے جی آپ کس انڈسٹری کے اندر زیادہ آپ کی اسکل ہیں. تو یہ بھی آپ اگر چاہیں تو آپ لیٹ سے میں جیسے یہاں پہ لائک میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں آپ جن انڈسٹریز کو اگر آپ کی ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ کی زیادہ گرپ ہے سروس دینے کی، اگر آپ کی جو ہے وہ اینیملز اینڈ پیٹ میں زیادہ آپ نے کسی کلائنٹ سے کام کیا ہوا ہے، اگر آپ نے فوڈ اینڈ بیوریجز کی انڈسٹری میں کوئی کلائنٹ سے کام کیا ہوا ہے، آپ نے اگر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو سروسز دینے میں کام کیا ہوا ہے تو آپ سروسز کی فیلڈ میں آپ نے ویسے کام کیا ہوا ہے، تو آپ 4-5 یہاں پہ اپنی جو سروسز ہیں جن انڈسٹریز میں آپ نے کام کیا ہوا ہے آپ ان کو یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں. کر لیا جی، نیچے آ جائیے. پازیٹیو کی ورڈز میں نے اس حوالے سے بہت تفصیل سے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کی ورڈز کا انتخاب کیسے کرنا ہے. میں نے بڑے تفصیل سے بتایا، جیسے میں نے سکھایا تھا ویسے ہی آپ نے کی ورڈز یہاں پہ ایڈ کر دینے ہیں. ابھی فرض کریں کہ میں سمپل یہاں پہ ایک سوشل میڈیا مینیجر کا میں نے کی ورڈ ایڈ کر دیا ہے. آپ یہاں پہ 5 کی ورڈز جو ہے وہ ٹیگز کہہ لیجیے یا کی ورڈز کہہ لیجیے، آپ انہیں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ میں نے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے پریویس کلاس کے اندر کہ آپ نے یہ کیسے اور کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آگے یہاں پہ نوٹ آتا ہے، کہتا ہے جی سم کیٹیگریز ریکوائر دیٹ سیلرز ویریفائی دیئر اسکلس. کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس سروس کا ایکسپرٹ ہوں، یہ سروس میں دے سکتا ہوں، تو وہ پہلے آپ سے کہتا ہے جی مجھے ٹیسٹ دو. آپ کو ایک ٹیسٹ آ سکتا ہے، ایک فارم جس میں کوئی سوال ہوں، کچھ جواب ہوں، آپ ان کے کویشچن آنسر دیں گے تو وہ آپ کو پاس کرے گا، تو پھر آپ اس چیز کی سروس دے سکتے ہیں. لیکن ایسا بہت کم سروسز کے اندر ہوتا ہے. سم ٹائم جیسے SEO کی سروسز ہیں اس میں ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کنٹینٹ رائٹنگ کی سروسز ہیں اس میں ایسا ہو سکتا ہے. اینی ویز کچھ سروسز میں وہ آپ سے جس سروس کا آپ لکھیں گے تو اس میں آپ سے وہ ایک پیپر چھوٹا سا آپ سے لے سکتا ہے کہ آپ کو آتا بھی ہے کہ نہیں. یہ جو آپ اسکل یہاں پہ لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ آتی ہوگی، اس لیے یہ آپ اسے اگر کہتا بھی ہے کہ وہ سوال جواب کیا ہیں تو سارے آپ نے پڑھے ہوتے ہیں، سیکھے ہوتے ہیں، آپ ان کے آنسر دے سکتے ہیں. بیسک کویشچنز ہوتے ہیں، ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے. لیکن یہ ہر ایک میں آپ سے سوال نہیں پوچھے گا. کچھ ایسی گگز ہوتی ہیں، کچھ ایسے ٹاپکس یا ایسے کچھ سروسز ہوتی ہیں جس کے اندر اگر آپ نے لکھا کہ میں ایک SEO کرنے والا بندہ ہوں یا میں ایک کنٹینٹ رائٹر ہوں فار ایگزامپل، تو اس پہ آپ سے وہ کچھ سوال جواب کر سکتا ہے. اس والے کیس میں آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کر رہا. سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیتے ہیں، آگے چلتا ہے. اچھا جی، آگے کلک کریں گے تو اب یہ لوڈنگ آنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں اب اس میں سیکنڈ، دیکھیں یہ اوور ویو ہمارا مکمل ہو گیا. یہ ابھی سیکنڈ میں ہم آ گئے ہیں پورشن میں. وہ کہتا ہے جی اسکوپ اینڈ پرائسنگ. کہتا ہے یار یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہے اس کے اندر پرائسنگ کیا ہوگی. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ آفر پیکجز کا بٹن آ رہا ہے، میں نے اسے آف کر دیا. اگر میں اسے آف کرتا ہوں تو میں صرف ایک پیکج یہاں پہ دے سکتا ہوں کہ بھائی فار ایگزامپل میں صرف 30 دن کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز کا کانٹریکٹ کرتا ہوں. میں ہفتے کا کانٹریکٹ بھی نہیں کرتا، میں 2 ہفتے کا کانٹریکٹ بھی نہیں کرتا. میرا کانٹریکٹ صرف 1 ہفتے کا ہی ہوتا ہے فار ایگزامپل. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اس کو پیکیجز آفر کو آن کریں اور آپ یہاں پہ اپنے 3 پیکج بنائیں، ایک بیسک، ایک اسٹینڈرڈ اور ایک پریمیم. بیسک کے اندر آپ جو ہے اپنے پیکج کو کوئی بھی نام دے دیں، اسے بھی کوئی نام دے دیں، اسے بھی کوئی نام دے دیں. کیسے دیتے ہیں آئیے سیکھتے ہیں. اس کے اندر آپ نے ایک بات جو آپ کا بیسک پیکج ہے اس میں آپ نے بتانا ہے یار کہ میں اتنے پیسوں میں یہ کام کروں گا اور اس کا اتنی میری فیس ہوگی. اس کا یہ کیسے آپ نے فل کرنا آئیے سیکھتے ہیں. بیسک پیکج ہے، فرض کریں یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں جی. اس کا نام آپ لکھ دیجئے لائک نارمل پیکج. لیٹ سے آپ کوئی بھی نام یہاں پہ دے سکتے ہیں. میں ابھی یہاں پہ لکھ رہا ہوں نارمل پیکج، آپ کوئی بھی نام یہاں پہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نارمل لیول کر لیجیے آپ، یا کچھ چاہے نارمل کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اس کا آپ نام کر لیجیے اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے جی. میں اس میں باؤنڈیشن کوئی نہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی نام یہاں پہ دے سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ کا اس کا نام رکھ دیا ہم نے، اور اس کا آپ نام رکھ دیجیے پریمیم. ٹھیک ہے جی. پریمیم. اوکے. اب آپ کے 3 پیکیجز یہاں پہ ہو گئے. ان کے تینوں کے ٹائٹل میں نے مکمل کر لیے. ڈسکرپشن.
اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیا کر کے دیں گے. ڈسکرائب دا ڈیٹیلز آف یور آفرز، کہ آپ اس میں بیسک پیکیج میں کیا کریں گے. آپ اس میں لکھ سکتے ہیں جی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروس ہیں، آپ لکھیں آئی ول مینیج یور پیج. اچھا، اب مینیج پیج کے اندر مطلب کچھ بھی آپ مینیج پیج کر دیجیے. آپ چلیں اگر یہاں پہ میں اس میں ایک لفظ کر دیتا ہوں، آپ یہاں پہ یہ کر دیجیے آئی ول اس میں ایک اور کام کرتے ہیں. آئی ول پروموٹ یور پیج کی بجائے نا یہاں پہ آپ کر دیجیے یور بزنس آن سوشل. اچھا، اس میں آپ یہاں پہ چاہے سوشل کی بجائے مزید آپ کلیئرٹی دے دیں کہ آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آئی ول پروموٹ یور بزنس آن فیس بک، تھوڑا سا یہاں پہ اینڈ انسٹاگرام. اوکے، فیس بک کا اس میں یہ بڑا کر دیجیے اور اس کا انسٹا کا بھی یہ بڑا کر دیجیے. آئی ول پروموٹ یور بزنس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام فار 7 days. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ کریں کہ بھائی میں آپ کا 7 days تک جو سروسز ہیں میں آپ کو اس کے اندر وہ دوں گا. یہ آپ کی بیسک ہوگی. اچھا، اب اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں. اب یہی کام آ گیا آپ کا اس کے اندر. اس میں آپ کر لیجئے کہ آئی ول پروموٹ یور فیس بک بزنس آن دس اینڈ دس فار 15 days. اب اسے وہاں پہ 7 days تھا، یہاں پہ 15 days کی آفر لگا دی ہے. ٹھیک ہے جی، اب پریمیم کے اندر آ جائیے تو اسی کی آپ کاپی کر لیجئے بے شک، اور یہاں پہ آپ اسے کر لیتے ہیں کہ آئی ول پروموٹ یور بزنس آن فیس بک انسٹا فار 30 days. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہاں پہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. میں نے آپ نے ڈفرینٹ لوگوں کی گگس دیکھنی ہے، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں سے جو زیادہ آپ کو اچھا لگے، جو زیادہ لوگوں نے لکھا ہو، میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دی ہے. آپ نے ویسے یہاں پہ یہ چیزیں اپنی مینیج کرنی، جو لوگوں نے لکھا ہے اس کو کاپی کریں اور اس کو آپ ڈھونڈیں سمجھیں. میں یہاں پہ آپ کو بطور سیمپل کے لکھ کے دکھا رہا ہوں کہ بیسک پیکیج میں 7 دن کا کام کریں گے، اس میں 15 دن کا کام کریں گے مارکیٹنگ سروسز کا، اور اس کے اندر آپ 30 days کی سروسز دیں گے. ڈلیوری ٹائم. اچھا، اس کے اندر جو 7 days کی آپ کی گگ ہوتی ہے جی، اس میں آپ ڈلیوری ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام سٹارٹ کب کریں گے. آپ اس میں کہہ لیں جی میں اس کو آپ کا جو ہے وہ 3 دن میں سٹارٹ کروں گا. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آ جائیے. اس کا بھی آپ کہہ لیجیے کہ میں اس کو یعنی کہ 2-3 دن کے اندر میں آپ کی کیمپین سٹارٹ کر دوں گا. اس کا بھی آپ کہہ لیں کہ میں آپ کی جو کیمپین ہے وہ 2-3 دن کے اندر سٹارٹ کر دوں گا. تو 3 days کی ڈلیوری ہوگی اس کی. بھائی جو بھی مجھ سے کانٹریکٹ کریں گے 3 دن کا مجھے آپ ٹائم دیں گے تو میں آپ کا کیمپین کا وہ سٹارٹ کر سکوں گا. اچھا، پریمیم کے اندر آپ بے شک جو ہے اسے آپ چاہے تو چاہے 2 دن کر دیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ چاہے باقی 4 days کر لیجیے، آپ کی مرضی ہے. یہ اسے 4 days کر لیں، اسے 3 days کر لیں، اسے 2 days کر لیجیے. ایسے کر لیتے ہیں کہ چلیں ذرا سروسز میں ایک فرق آ جائے گا. تو آپ یہ اس طریقے سے یہاں پہ ایک اپنی سروسز کا وہ دے سکتے ہیں. نمبر آف پلیٹ فارمس، کہ آپ کتنے پلیٹ فارم پہ کام کریں گے. آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے اور پنٹرسٹ ہے، میں 3 پہ کام کروں گا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، یا چلیں اس میں آپ کر لیں کہ میں 2 پہ کام کروں گا. اس میں بھی آپ کر لیں کہ میں 2 پہ کام کروں گا، اور اگر یہ مجھ سے آپ کرواتے ہیں تو میں 3 پہ کام کروں گا. پلیٹ فارمس کا مطلب کتنے پلیٹ فارم کے اوپر آپ اس کی جو ہے وہ چیزوں کی مارکیٹنگ کریں گے. اچھا، اب اس کے بعد پیج چینل ایویلیویشن. یہ جو آپ کا یہ والا پورشن ہے بیسک، اس میں جو پیج چینل ہے اس کو آپ ایویلیویٹ کریں گے کہ یار آپ کا پیج جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو ایک اس کے بارے میں رائے دیں گے اپنی. آپ چاہے تو یہاں پہ ان چیک کر دیں، اس کو آپ چیک کر دیں اور اس کو آپ چیک کر دیں کہ ہاں یار میں بیسک میں تو نہیں مگر اس میں میں یہ رائے دوں گا. کنٹینٹ کریشن، آپ اس میں اور اس میں کنٹینٹ کو کریٹ کریں گے، مطلب ڈیزائننگ کریں گے. آپ اس میں بھی آپ اسے کہیں کہ بھائی میں نہیں کروں گا. اس میں فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں کروں گا، اس میں کہتے ہیں کہ میں مطلب آپ کی مرضی ہے، اس میں کروں گا کنٹینٹ کریشن، ان دونوں میں نہیں کروں گا. اسکیجول پوسٹ، وہ اس میں ظاہر بات ہے آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے تو وہ اس میں بھی اسکیجول کریں گے، اس میں بھی آپ اسکیجول کریں گے، اس میں بھی اسکیجول کریں گے. جن لوگوں نے ادارے سے سیکھو پاکستان سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسکیجول کرنا پڑتا ہے، پبلش کرنا پڑتا ہے. تو آپ اسکیجول تو کریں گے، ہر حال میں کرنا پڑتا ہے. انگیجمنٹ وتھ فالوورز، آپ جو لوگ آتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ایڈ چلنے کے بعد جو لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں ان کو آپ خود ریسپونڈ کریں گے کہ کسٹمر خود ریسپونڈ کرے گا. اس میں سر میں تو اس میں سروسز نہیں دیتا کسی کلائنٹ کو. آپ اگر چاہیں تو آپ چاہے یہاں پہ اس کو کرنے کے ٹھیک ہے میں یہ جو کسٹمرز کریں گے
ان کو میں سروسز دے لوں گا. لیکن یار یہ نہ ہی کریں تو آپ بہتر ہے, کیونکہ کسٹمر اگر روز کے 50-100 آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں کہاں پہ میسنجر پہ رپلائی کرتے پھر تو چاہے اسے آپ ان چیک کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کرنا ہے شروع میں تو آپ بے سے کر لیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ جو کسٹمر ہے وہ آپ کے ایڈ چلنے کے بعد جب اس کے ایڈ چلتے ہیں, اگر روز کے 50 کسٹمر اس کو میسج کرتے ہیں تو آپ کو 50 کو پھر جواب دینا پڑے گا اگر آپ نے اس کو چیک کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے آ جائیں. رپورٹنگ یعنی کہ کتنے بندوں نے آج کانٹیکٹ کیا, کتنے پیسے خرچ ہوئے اور کتنے لوگوں نے ایڈ دیکھا اور کتنے لوگوں نے کلک کیا, یہ ساری رپورٹنگ. ٹھیک ہے جی. اس میں رپورٹنگ میں نہیں کروں گا, اس میں رپورٹنگ بھی, بلکہ رپورٹنگ آپ سارا میں کرنے ایک اتنا بڑا مسئلہ نہیں. جو آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے سیکھا ہوا ہے, چھوٹی سی چیز ہے, اتنا آسان کام ہے, آپ کر لیں. ایکشن پلان کا کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, یہ مجھے آپ بتائیں گے. اس میں ایکشن پلان, ہاں یہ بتا دیجیے, میں بتاؤں گا آپ کو آپ نے کیسے کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا چاہیے. مینجمنٹ ڈیوریشن کتنے دن کے لیے آپ مینیج کریں گے. اس میں آپ کر لیجیے بھائی یہ 7 days کا ہے, یہ آپ کر لیجئے کہ یہ 15 days کا ہے, اور یہ آپ کر لیں کہ یہ میرا جو ہے یہ 30 دن کا میرا یہ پروجیکٹ ہوگا. ریویژن آپ نے اگر کوئی اس کو کوئی پوسٹ کوئی کنٹینٹ کریٹ کر کے دیا, یہاں پہ میں نے اس کو ان چیک کیا ہوا, تو آپ اس کی کتنی ریویژن دیں گے. یہاں پہ تو میں نے کنٹینٹ کریٹ نہیں کیا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہاں پہ آپ اس کی جو ریویژن ہے وہ آپ بے شک اس سے آپ لائک 2 کر لیں یا 2 ریویژنس دے دیں اس سے آپ, اور اس والے پیکیج میں اس کو آپ 3 ریویژن دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایڈ جو آپ نے بنایا اس کو آپ نے ریویژن کتنی کر کے دینی ہے. یہ ہو گیا. پرائس ڈالر میں آپ کیا چارج کریں گے. اس کا آپ چارج کرتے ہیں فار ایگزامپل ڈالر کے اندر جناب چلیں اسے $10 کر لیجیے 7 days کا. فار ایگزامپل شروع میں آپ کم پیسے رکھیں, اور جو 15 دن کا جو پیکیج ہے اس کو آپ کر لیجیے لیٹ سے آپ 15 کر لیجیے $, اور جو 30 days کا پیکیج ہے اس سے آپ کر لیجیے فار ایگزامپل $20. ٹھیک ہے. میں مثال دے رہا ہوں, آپ یہ شروع میں کم پیسے رکھیں تاکہ کلائنٹ آپ کو آرام سے کام دے دے. تو $10 کا آپ کا 7 days کا ہوگا, یہ آپ کا ہوگا 2 ہفتے کا, اور یہ آپ کا ہوگا پورے مہینے کی فیس. مطلب 10 کا مطلب یہ 2500 روپے ہفتے کا ہو گیا, اور یہ اس حساب سے آبزرو دے دیں. ڈالر تقریباً کو 200-250 روپے کا چل رہا ہے, آپ جانتے. تو آپ نے یہ اس طریقے سے اپنی یہاں پہ پرائس ایڈ کر دینی ہے. آگے آ جائیے. ایکسٹرا فاسٹ ڈیلیوری. وہ کہتے ہیں یار مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کتنے پیسے ایکسٹرا پے کریں تو آپ مجھے تیز کام کر کے دیں گے. آ جائیے. بیسک پیکیج میں آئی ول ڈلیور ان اونلی, اب یہاں پہ آپ کریں اسے آپ 1 day کر دیں. ٹھیک ہے کہ میں 1 دن میں تیرا کام کروں گا اگر آپ مجھے $5 ایکسٹرا پے کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور جو اسٹینڈرڈ پیکیج ہے اس کے اندر میں آپ کو 1 day میں کام کر کے دوں گا اگر آپ مجھے $10 یا $5 ایکسٹرا پے کرتے ہو. اور اس کے اندر میں آپ کو 1 day میں کام کر کے دوں گا اگر آپ مجھے $10 ایکسٹرا پے کرتے ہو. تو آپ یہ اسے بتا رہے ہو یار کہ اتنے پیسے ایکسٹرا پے کرو گے تو میں 1 day میں آپ کا کام کروں گا. یاد رہے کہ آپ نے اوپر کیا بتایا تھا, اس کو دیکھیے گا کہ میں آپ کی ڈلیوری 4 days میں کروں گا یا 3 days میں کروں گا. تو یہاں پہ آپ اسے بے شک اس والے کو آپ 2 دن میں کر لیجئے, 3 دن میں کر لیجئے. آپ اس کو آپ بے شک یہاں پہ 2 دن میں کر لیجئے. تو یہاں پہ اسے بھی آپ چاہے 2 دن میں کر لیں, آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ ایکسٹرا اگر پے کرتا ہے تو آپ اتنے دنوں میں کام کر کے اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا پیج چینل ایویلیویشن, ہاں یہ والا کام جو ہے یہ اگر اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ آیا تھا یہ والا, تو میں نے اس کو یہاں پہ ان چیک کیا تھا. وہ کہتا ہے جی اگر آپ مجھے ایکسٹرا پیسے پے کریں نا تو میں آپ کی پیج چینل ایویلیویشن بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ میں نے بیسک پیکیج میں نہیں کیا تھا, مجھے $5 ایکسٹرا پے کرتے تو میں آپ کی یہ کر سکتا ہوں ایویلیویشن. ٹھیک ہے جی. اوکے. اور یہ میں کتنے عرصے میں کروں گا, آپ اسے 2 دن کا ٹائم دے دیجیے یا 1 day کا ٹائم دے دیجیے, جیسے آپ اس میں آسان سمجھتے ہیں. میں نے 2 دن لگا دیا ہے کہ اگر مجھے $5 ایکسٹرا پے کریں گے تو میں آپ کا 2 دن کے اندر پیج کی, یا اس کو سنگل ڈے کر دیں, میں اس کی آپ کو ایویلیوشن کر دوں گا کہ یار آپ کے پیج کی کنڈیشن کیا ہے, یہ کیسی ہونی چاہیے, اور اس کا جو ہے وہ سارا پیٹرن کیا ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ کر کے دے دوں گا کہ آپ کا پیج کا کنٹینٹ کیسا ہے, کیسا ہونا چاہیے, یہ چیزیں آپ کی اچھی ہیں بری ہیں, جو میری رائے ہے میں آپ کو کر کے دے دوں گا. اگر مجھے ابھی آپ یہ 5 پے کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ آپ کی پیج کی ایویلیوشن کر کے دے دوں گا. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں میں نے پیج ایویلیوشن جو ہے وہ میں نے نارمل پیکیج میں کر کے نہیں دی تھی. یہ دیکھیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں تو میں کر کے دے رہا ہوں, یہاں والے پیکیج میں بیسک میں کو بندہ مجھے پے کرتا ہے ایکسٹرا 5, میں کر کے اس کو دے دوں گا 1 دن کے اندر. انگیجمنٹ ود فالوورس, یہ میں نے اوپر کہیں بھی نہیں کیا, یہاں پہ میں چوز نہیں کر رہا یار یہ کام میں نے نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو آپ بے شک اسے کر کے دے سکتے ہیں. میں نے اوپر انگیجمنٹ ود فالوورس کو میں نے یہاں پہ ان چیک کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ایکسٹرا پیمنٹ لے کے اسے کر سکتے ہیں. چلے جی میں لیٹ سے $10 یا 15 کی بات کرتے ہیں جی, مجھے آپ $10 ایکسٹرا پے کر دیں یا 15 ایکسٹرا پے کر دیں, تو میں پھر آپ کا جو آپ کا ہے انگیجمنٹ جو فالوورز ہے وہ میں آپ کی کر کے آپ کو دے سکتا ہوں.
ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں $15 کی جو ہے میں آپ کی، یا آپ اسے کر لیں گے، یا چلیں میں آپ $15 کے اندر میں 7 days کے جو کسٹمر آپ کے ہوں گے میں ان کو آپ کو ایک اس کی انگیجمنٹ وتھ فالوورز، مطلب ان کو جواب دینا، ان کے میسج کا رپلائی کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ میں کر کے دے دوں گا. یہ آپ ایکسٹرا چارج کر کے سروس دے سکتے ہیں. اوپر میں نے آپ کا یہ میں نے سروس یہاں پہ اس میں میں نے دی تھی اور اس یہاں پہ نہیں دی تھی. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. ایڈیشنل ریویژن، مطلب آپ کا کوئی کام سارا ہو گیا، اس میں سارا کام ختم ہو گیا، اس کے بعد مزید آپ چاہتے ہیں جی مجھے کچھ آپ ریویژن کر کے دیں، مزید آپ اس میں کچھ میرا جو ہے وہ کام کر کے دیں، تو آپ وہ کام کریں گے. تو آپ یہاں پہ اس کے اندر آ کے ایڈیشنل ریویژن کو کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ اپنی پیمنٹ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. جی میں نے سارا کام کر لیا ہے، اب اس کے پیسے میں نے لے لیے ہیں، اب آپ مجھے مزید اب کہتے ہیں کہ اور مجھے یہ کام کر کے دو، یہ یہاں پہ ایسے کر دو، وہاں پہ ویسے کر دو، تو اس کی آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ کوئی پیسے اپنے یہاں پہ چارج کر سکتے ہیں. میں ابھی اس کو ان چیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میں نے یہ آپ کی ایک جو گگ ہے اس کی میں نے پرائسنگ والا کام یہاں مکمل کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا آ رہا ہے یہاں پہ ایڈ ایکسٹرا گگ ایکسٹرا. اگر آپ نے، میں نے بتایا تھا کہ آپ 7 گگس جو ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے زیادہ گگز اس میں ایڈ کرنی ہیں. اس لیے آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ سم ٹائمز آپ کو کسی ایک گگ سے رسپانس نہیں آ رہا، کسی اور سے آ جائے گا، کسی کلائنٹ کی نگاہ میں تیسری گگ آپ کی آ جائے گی. تو آپ گگز زیادہ بنائیے، لیکن ایک بات کا خیال کیجیے کہ ہر جو گگ ہے اس کے اندر آپ کی ویریشن ہونی چاہیے. آپ کا اس کے اندر ایک ریٹ کا ڈفرینس تھوڑا سا چاہے ڈال دیں، یا سروسز کا خاص طور پہ آپ ڈفرینس ڈال دیں، یا اس کی ہیڈ لائن، یا اس کی جو آپ کا ٹیگ ہے، یا آپ کا جو اس کا ٹائٹل ہے، یہ تمام چیزیں آپ اس کی چینج کر کے ڈالیں تاکہ آپ کی ہر گگ ڈفرینٹ شو ہو. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. 7 کنٹینیو پہ چلتے ہیں جی. جتنے گگ زیادہ ہوتی ہیں اتنے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کام ملنے کے. 7 کنٹینیو پہ کلک کرتا ہے. آگے آ جائیے. اب یہاں پہ اس نے ایک آپشن لگائی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ جو آپ کی ڈلیوری ہے نا، جی والی پریمیم، اس نے یہاں پہ مجھے ایک آپشن یہاں پہ مجھے اس نے ایرر دیا. وہ کیا کہتا ہے پیکیجز ایکسٹرا فاسٹ ڈیوریشن مسٹ بی شارٹر دین گگز ڈلیوری آپشن. اوکے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے پریمیم کے اندر لکھا تھا کہ میں 2 دن کے اندر آپ کو ڈلیوری دوں گا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اگر میں نے ایکسٹرا فاسٹ ڈلیوری دے دی ہے، نیچے میں نے ایک یہاں پہ آپشن ڈال دیا کہ ایکسٹرا فاسٹ ڈلیوری ہے، یہ والی کہاں پہ گیا جی، کہاں پہ گیا، جو میں نے یہاں پہ دی تھی، یہ ایکسٹرا فاسٹ جو ہے یہ میں نے 2 دن کی میں دی تھی. اور اوپر والے گگ کے اندر بھی جو میری پیش کی ڈلیوری تھی وہ 2 دن ہی کی آ رہی تھی. یہ دیکھیں 2 دن کی ڈلیوری میری آ رہی ہے. دیکھیں تو یہاں میں نے اس کو بھی 2 دن کر دیا. وہ کہتا ہے بھائی وہاں بھی 2 دن میں دے رہے ہو، یہاں بھی 2 دن میں دے رہے ہو، تو یہاں میں اس کو 1 ڈے میں کروں گا تو اب میری گگ اپروو ہو جائے. دیکھیں یہ غلطی نکل گئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے نارمل فیسلٹیاں دی ہیں یہاں پہ، اگر آپ نے ایکسٹرا پیسے لینے ہیں تو اس سے زیادہ کم دن کے اندر کام کریں. تو وہاں 2 دن میں ڈلیوری دی تھی، یہاں میں نے اب سنگل ڈے میں ڈلیوری کر دی ہے. اب میرا وہ غلطی ختم ہو گئی ہے. اب میں اسے کرتا ہوں 7 کنٹینیو. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ جب اسے 7 کنٹینیو کرتا ہوں تو میرا اب یہ اوور ویو ختم ہو گیا اور میری پریسنگ ختم ہو گئی. ڈسکرپشن اینڈ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز، میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ڈسکرپشن آپ نے کیسے ڈالنی ہے. میں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے آپ کو تمام چیزیں بتا دی ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں رہا. آئی ول بوسٹ یور بزنس ان لیس آف ٹائم. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک ڈسکرپشن ہے میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکرپشن کیا ہونی چاہیے. میں نے آپ کو سارا طریقہ بتایا تھا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ورڈ پہ جا کے پہلے ساری اپنی گگس کے ٹیگز اور سارے اپنے ٹائٹل اور ساری ڈسکرپشن جیسے میں نے پہلے والے لیکچر میں سکھائی ہیں ویسے آپ نے ان کو پہلے کاپی پیسٹ کر کے رکھنا ہے، ان کو لکھ کر رکھنا ہے. پھر وہاں سے کاپی کیے جائیں، یہاں پیسٹ کیے جائیں، آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور آپ کا کام جو ہے وہ آسان بھی ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ نے سارا یہ اس کو ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ڈسکرپشن آ گئی ہے. یہ سمپل میں نے بتا دیا ہوا کہ یہ کیا تھا. یہ تمام چیزیں آپ نے وہاں پہ جو ہیں وہ جب کی تھیں ادھر تو آپ نے ان کو میں نے کرنا سکھا دیا تھا. اب میں نے یہ اوپر جو آپشنز آپ کے آ رہی ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ہے یہ والی آپشن جو ہے یہ وہی
اگر آپ اسی ٹیکسٹ کو چوز کریں گے ایسے کر کے اور یہ لائٹ ٹارچ ہے اس پہ کلک کر دیں گے تو وہاں پہ روشنی پڑ جائے گی. اگر آپ ایسے کسی کو کلک کریں گے اور بی کریں گے تو وہ بولڈ ہو جائے گا. یہ باتیں آپ ساری آپ پہلے کر چکے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ نمبر 1 آ جائے گا. ایک اور لکھا انٹر کیا, دوسری نمبر 2 نمبر 3, تو یہ بلٹس آپ کی لکھنی شروع ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. یہ سمپل عام چیزیں ہیں. آپ نے یہ یہاں پہ نہیں کرنی, یہاں پہ کرنے کی بجائے جیسے آپ کو میں نے سکھایا ہے آپ نے ورڈ میں جانا ہے, وہاں اپنے ساری اپنی جو آپ کی ڈسکرپشن ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. اور ڈسکرپشن لکھنے کی بجائے یہاں پہ لکھنے کے بجائے وہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں گے سمپل. اب یہ ڈسکرپشن جو ہے وہ 15 20 25 پروفائل سے ڈھونڈ کے دیکھ کے تسلی کے ساتھ آپ پہلے بنا لیں اور پھر یہاں پہ لا کے اس کو پیسٹ کر دیں. تو یہ میں نے آپ کو سارا سکھا دیا. جو بھی آپ نے سارا وہاں پہ ڈسکرپشن وہاں پہ سیکھی تھی اور بنا کے رکھی ہوگی جو میں نے پہلے لیکچر میں سکھائی ہے, اس سے پہلے والے لیکچر میں, وہاں سے اٹھائیں اور یہاں پیسٹ کر دیں. آگے آ جائیں. اچھا جی, اس کے بعد جی یہ کام کرنے کے بعد آگے آپشن آتی ہے ہماری کہ اس کو ابھی جو ہے یہاں پہ ابھی پھر اس سے اگنور کیجئے, یہ ابھی آپ نہیں کریں گے. آگے آ جائیں. یہاں پہ وہ کہتا ہے فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز. میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو سارا سمجھایا اس میں. تو میں یہاں پہ ایک کویسچن آپ کو جسٹ ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں کہ جیسے یہ سوال کسٹمر کا ہے. وہ کہتا ہے وٹ ول آئی پرووائڈ you for promoting my page. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ اس نے آپ کو ایک وہ کر دیا. یا چلیں میں اگر وہ کہتا ہے فار پروموٹنگ, یا چلیں فار گیٹنگ یوٹیوب سبسکرائبر. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتا ہے جی میں اگر سبسکرائبر کیمپین آپ سے کرواتا ہوں یوٹیوب کی تو مجھے کیا پرووائڈ کرنا ہے آپ کو. یہ کویشچن ہے اس کا. اس کا آنسر کیا ہے؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو پرووائڈ می دی لنک آف یور چینل. ٹھیک ہے جی. یا دی لنک آف یور یوٹیوب چینل. اب یہ میں نے جو کسٹمر نے مجھ سے سوال کرنا تھا, میں نے اس کا ایک سوال اور جواب لکھ دیا تھا کہ کسٹمر یہاں پہ وہ کرے. اب میں نے اسے ایڈ کر دیا. اب جب کسٹمر اس پہ کلک کرے گا نا اس کویشچن پہ, تو اسے آٹومیٹکلی اس کا رپلائی مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے یہ اس میں اپنے کویشچن جو ہے ایڈ کر لینے ہیں. یہ تھا آپ کا پورشن جو ہے 1 کویشچن 2 کویشچن 3 کویشچن. میں نے بہت تفصیل سے آپ کو پہلے یہ بتایا, ویسے ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینے جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا. یہ کر کے سیو اینڈ کنٹینیو کر لیجیے. اچھا, اس کے بعد یہ آپ کا ڈسکرپشن جی میں نے یہاں پہ لکھا ہے, یہ جسٹ 67 ورڈس کا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے, اس کو آپ تھوڑا بڑا کریں. آپ اس میں ایڈ کر دیجیے آئی ایم ورکنگ ان دس فیلڈ. اسے آپ کچھ بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. FIELD in field for the last 10 years. ٹھیک ہے, مطلب کچھ بھی اس میں آپ ایسا ایڈ کریں کہ آپ کے and I have been providing services to different customers. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کا ایک جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ آپ سے کر لیں گے. یہ اس میں اس کی ایک غلطی آ رہی ہے, اس کو یہ چیز ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ نے اس میں ایک اپنی وہ کر دی. اب ٹھیک ہو گیا. آگے آئیں جی اور اسے سیو اینڈ کنٹینیو کرنا ہے. اس طریقے سے جب آپ اپنی گگ بنائیں گے, کوئی غلطی ہوگی تو وہ نکال کے آپ کو کر دے گا. اب دیکھیں اوور ویو مکمل ہو گیا, پرائسنگ مکمل ہو گیا, ڈسکرپشن اینڈ آل کویشچن جو ہے مکمل ہو گیا. ریکوائرمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں. دس از دی 4th آپشن. اب یہاں پہ بھی آپ نے بیسیکلی جو ہے یہ ڈالنا ہے کہ مجھے کیا کیا چاہیے ہوگا. ایڈ اے نیو کویشچن. اچھا جی, فار ایگزامپل مجھے لیٹ سے ایڈ اے کویشچن میں کرتے ہیں کہ فار ایک سیکنڈ ٹھہریے گا سر.
فار یا ان آرڈر کر لیجیے، in order to promote a page, what would I provide you؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک سوال ہے کسٹمر کا جو آپ سے وہ کرے گا۔ اب اس کا یہ ایک کویشچن آ گیا۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اس کے لیے ملٹیپل چوائس کی آپشن لگا دیں، فری ٹیکسٹ کی آپشن لگا دیں، اٹیچمنٹ لگا دیں۔ اب مطلب کہ اگر کسٹمر جو ہے یہ سوال آپ کو بھیجتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا ایک فری ٹیکسٹ، مطلب آپ اس کو ایک تفصیلی جواب لکھ کے بھیجیں گے بھائی کہ میرا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ فریلی اس کے اوپر لکھ کے بھیج سکتے ہیں یار کہ مجھے یہ چاہیے ہوگا اور وہ چاہیے ہوگا اور وہ چاہیے ہوگا۔ آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ ملٹیپل چوائس کر لیں تو یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ آپشنز نکل کے آ جائیں گی، اور کہ بھئی مجھے آپ یا یہ دے دو یا وہ دے دو۔ تو یہاں پہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ نا فری ٹیکسٹ کو لکھ دیں کہ بھئی اگر کسٹمر یہ سوال کرے گا مجھ سے تو پھر میں اس کو کسٹمر کے مطابق جو ہے جو چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی اس سے میں وہ چیزیں اس سے مانگ لوں گا۔ فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہے جی، فرض کریں اس کا ایڈ اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، تو جن لوگوں نے سیکو پاکستان سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس کیا ہوا ہے انہیں پتہ ہے کہ اگر ایڈ اکاؤنٹ بلاک ہو جائے تو اس کو کیسے ان بلاک کرتے ہیں۔ تو کسٹمر کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تو پھر آپ کو اس کی بلاک اکاؤنٹ کے لیے آپ کو اس کی ڈفرینٹ قسم کی ایکسیس چاہیے ہوگی، اس کے پاسورڈ چاہیے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہاں پہ فری ٹیکسٹ کی آپشن کرتے ہیں کہ بھئی جو مجھے چاہیے ہوگا نا آپ کے کام کرنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوں گی، میں آپ کو یہاں پہ ٹیکسٹ میں نا وہ ہر کسٹمر کے مطابق جو مجھے کام چاہیے ہوگا میں یہاں پہ ٹائپ کر کے اس کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فری ٹیکسٹ میں آپ اسے کر دیں۔ اب یہاں پہ اسے ایڈ کر لیجیے۔ اب آپ نے یہاں پہ فرض کریں ایک نیا کویشچن کرنا ہے تو آپ 2 کویشچن 3 کویشچن کرنے کے بعد یہاں پہ سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں۔ یہ سارا کام بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ کویشچنز کیسے ایڈ کرتے ہیں، لوگ کیا کویشچن کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق آپ نے سارا کام کرنا ہے، اور اینڈ میں آ کے 1 سوال 2 سوال 3 سوال کرنے کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ آپ نے کلک کر دینا۔ جب آپ یہ کنٹینیو کریں گے اب کیا ہوگا، اب یہاں پہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ آئے گا ہاؤ ٹو گیٹ دا موسٹ فرام یور گگ امیج۔ یہاں پہ جناب علی وہ آپ سے اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا جو پروفائل ہے اس میں آپ نے اپنی گگ کا امیج لگانا ہے۔ گگ کا جو امیج ہے مطلب آپ کا جو پروفائل گگ ہے اس کی ڈیزائننگ آپ کو جو ہمارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہم سے کیا ہوا ہے ادارہ ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ آپ کی فائور کی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی یا گرافک ڈیزائننگ کی یا ایس سی او کی، جو بھی آپ نے ہم سے کورس سیکھا ہے یا کنٹینٹ رائٹنگ کی یا جو بھی آپ نے ہم سے سیکھا ہے کورس، اس کورس کی اگر آپ نے گگ بنانی ہے تو ہم آپ کو جسٹ جو ہے ابھی بڑے مناسب سے اماؤنٹ میں آپ کو ہم بنا کے دے سکتے ہیں۔ ادروائز آپ بازار سے اپنی گگ بنا لیں اگر آپ کو ڈیزائننگ نہیں آتی، یا آپ جو ہے اپنی گگ جو ہے اگر آپ کو آتا ہے ڈیزائننگ کرنا تو آپ خود سے اپنی گگ بنا لیں اور اس کو بنا کے سسٹم میں سیو کر لیجئے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ بات، ایک بات یاد رکھیے گا جی، ابھی جو گگ ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے آپ کے پروفائل کا، میں یہ والا جو چیپٹر ہے یہاں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں یہاں سے آپ کو بتاتا اس لیے نہیں کہ یہ سائز آپ کا جو ہے، یہ جو تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا یہ چیزیں، ان کو ابھی آپ یہاں پہ اگنور اس لیے کر دیں سائز کے حوالے سے۔ یہ چلیں اگنور کر رہے ہیں، ایک اور کام کر لیتا ہے۔ آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک باکس کھل کے آئے گا، اس میں آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ کی گگ کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ کم سے کم 712 بائی 430 پکسل کی گگ آپ کی ہونی چاہیے، لکھا ہوا ہے۔ میکسیمم آپ کی گگ 4000 بائی 2416 پکسل کی ہونی چاہیے۔ تو آپ کا لیکن جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ 1280 اور 769 پکسل کی آپ کی گگ ہونی چاہیے، اور 72 کی اس کی جو ہے یہ ڈی پی اس کا ہونا، یعنی کہ جو اس کا ریزولوشن ہے وہ اس کا 72 ہونا چاہیے۔ اب یہ جو گرافک ڈیزائننگ والے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہم سے گرافک ڈیزائننگ سیکھی تھی انہیں ہم نے سکھایا تھا، وہ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کینوس کو بلڈ کرتے ہیں تو اس میں ریزولوشن کی آپشن آتی ہے، میں نے وہاں بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ 72 ہوتا ہے، اور پرنٹنگ کے کیس میں 300 ہوتا ہے، میں نے سارا آپ کو سکھایا ہوا ہے، یا جن لوگوں نے گرافک کی کلاس جوائن کی ہے یہ سیم وہی بات ہے، یہ ریزولوشن ہے اور یہ جو ہے نا یہ آپ کے پکسلز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پتہ تو آپ نے جس سے ڈیزائن کروانا ہے اس سے کہیں کہ مجھے 1280 بائی 769 پکسل کی ایک گگ بنا کے دو جس میں 72 جو ہے میری اس کی ڈاٹس کی ڈی پی آئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد یہ مزید کچھ چیزیں ہیں، انہیں آپ تسلی سے پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں یار گگ آپ کی ایسی ہو ایسی ہو ایسی، اس نے کچھ رائے دی ہوئی ہے آپ کی کہ گگ آپ کی ایسی سی ہونی چاہیے، آپ چاہے ساری پڑھ لیں
چاہے آپ ایسا کریں کہ آپ لوگوں کی گگز دیکھیں جیسے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے نا، ویسی گگز اس طرح کی خوبصورت سی بنانے کی طرف آپ آئیں. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی. میں دو چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، باقی چیزیں اتنی باریک نہیں ہیں. ایک چیز یہ کہ آپ نے اس میں کوئی ایڈلٹ امیج نہیں لگانا. ایڈلٹ امیج آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، مطلب کوئی آپ نے نیکڈ کوئی امیج جو ہے جس میں ننگا پن ہو، ایڈلٹ ہو، ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں لگانی. ایک چیز. دوسرا یہ کہ آپ نے کسی دوسرے بندے کی کوئی تصویر اٹھا کے نہیں لگانی. اپنی ذاتی پروفائل ڈیزائن کر کے لگائیں. کسی کا اٹھا کے لگائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ وہ بلاک کر سکتا ہے یا آپ کی گگ کو وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہے. باقی یہاں سے پڑھ لیجیے گا، باقی ایسی کوئی خاص چیز اس میں نہیں ہے. یہ جناب ڈفرینٹ قسم کے آگے اس نے سیمپلز دے دیے ہیں. وہ کہتا ہے جی ٹو مینی ہیوی قسم کا ٹیکسٹ نہ لگے. جیسے دیکھیں اس میں اس نے بھاری دیا ہے، یہ بروشر کی طرح. کہتا ہے ایسے نہ بھرو، اس طریقے سے نا شارٹ سی گگ بناؤ تاکہ وہ خوبصورت لگے. اب یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. آگے آ جائیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ چیز آپ کا جو میسیج ہے بڑا یہاں پہ دیکھیں کتنا کلیئر ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ بالکل ڈل ہے. کہتا ہے آپ کا میسیج اس طریقے سے ڈل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا پڑھے نہیں جا رہا یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ کروس ہے. کہتا ہے میسیج آپ کا بالکل اچھے انداز میں، یہ نہ ہو کہ کالے رنگ کی آپ کی بیک گراؤنڈ ہے اور کالے کلر کے آپ نے اس کے اوپر ٹیکسٹ ڈال دیا، وہ پڑھے نہیں جاتا. تو آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، دو چیزیں ہو گئی. وہ کہتا ہے آپ کا جو اپنا امیج ہے، جو آپ کا پرسنل اپنا امیج ہے نا، وہ امیج آپ پراپر یہاں پہ لگائیں. اب دیکھیں یہ والا جو امیج ہے اس پہ اس نے کیا کیا ہے، یہ شاید اس نے یہ کیا ہے اس میں یہ امیج اس نے کسی بندے کا پکڑا اور اس کی اپنی جو ایک امیج تھا، تصویر تھی جو اس نے اپنی لگائی، اس میں اس نے یہاں پہ اس کی شرٹ کے اوپر یہ لگا دیا اوریجنل آرٹیکلز. اور یہاں پہ اس نے بات پہ غور کیجیے گا، اس نے وائٹش براؤن، سر بات پہ غور کیجیے گا، وائٹش براؤن بیک گراؤنڈ پہ اس نے وائٹ کلر کا ٹیکسٹ ڈال دیا. تو یہ چیزیں ریڈیبل نہیں بن رہی. وہ کہتا ہے اس طرح کا نہ لگاؤ. دیکھیں اب اس کے اندر اس نے کیا کیا کہ اس تصویر کو الگ کر دیا اور سینٹر پہ اس نے یہ لگا دیا اور اس نے ڈارک براؤن پہ اس نے وائٹ ڈال دیا. تو تصویریں جو ہے اپنا جس کا وہ جو میسیج ہے وہ پراپر کنوے ہو گیا. وہ کہتا ہے اس طرح کا آپ تصویر اپنی گگ نہ بنائیں جس میں آپ کا پراپر میسیج کنوے نہ ہو. اپنی تصویروں کو، اپنی ذاتی تصویر کو یا اپنی امیج میں جو آپ بیک گراؤنڈ لگائیں، کلر یوز کریں، وہ ایسے ہوں کہ جس کے اندر آپ کا جو میسیج ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کا جو میسیج ہے وہ آپ کو پڑھنے کے اندر سمجھ نہ آئے کہ یار پتہ نہیں وہ کیا لکھا ہوا ہے اور آنکھوں کو پڑھنے میں مشکل پیش آئے. وہ کہتا ہے آپ نے پڑھنے میں آسانی والا چوز کرنا ہے. آگے وہ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی. کہتا ہے جی کسی بندے کے لوگو، کسی بندے کی تصویریں آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. یہاں پہ آ جائیے. وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے اس طریقے سے یہ بے شمار 50 چیزیں لکھ دی ہیں. کہتا ہے جی آپ 50 چیزوں کو ڈسکرپشن میں لکھو، یہ پڑھنے میں کسٹمر کو مشکل پیش آتی ہے. تو اس طریقے سے نہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں اس نے نا ایک سمپل کام کیا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ مینیجر. اب لکھا جی میں مارکیٹنگ مینیجر میں یہ کروں گا، 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 یہ کو کہ یار پڑھتا ہے کوئی نہیں بھائی. وہ کہتے ہیں یار وہ کرو جو آپ کا مین ایک میسیج تھوڑے سے الفاظ میں ڈلیور ہو جائے. پوری کتاب نہیں لکھنے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیے. تصویر میں نے بتا دیا پہلے آپ کو کہ اپنی استعمال کرنی ہے، کسی کی نہیں کرنی. اچھا آگے آ جائیے. وہ کہتا ہے جو تصویر استعمال کرو نا وہ آپ دیکھیں. اب اس میں آپ نے جو تصویر استعمال کی ہے یہ لڑکی کے بال نظر آ رہے ہیں، لڑکی نظر نہیں آ رہی. کہتا ہے یار آپ اپنا ذاتی چہرہ چھپائیں نہیں، مطلب یہ چیزیں اس طرح کی مت لگائیں. اس طریقے کا پراپر کھل کے سچائی سے کام کریں. اس طرح کا چھپا ڈھگا کام مت کریں. اس طرح کے امیج یوز نہیں کریں کہ میں یہ ہوں. بتائیں کہ آپ کو مطلب نقاب پہن لیا آپ نے اور وہ باؤنڈیشن نہیں ہے اس میں. اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ نقاب پہن کے تصویر لگاتی ہے تو باؤنڈیشن نہیں ہے. لیکن بھائی اگر آپ لڑکی ہیں اور آپ اپنی تصویر لگانا نہیں چاہتی تو آپ اپنے بھائی کی تصویر لگا کے اکاؤنٹ کھول لیں، یا آپ سمپل کوئی اور ڈیزائن اس طرح کا بنا لیں. جیسے فار ایگزامپل ڈیزائن آپ کا لیٹ سے یہ والا ڈیزائن ہے، تصویر لگائیں نا پھر آپ. یہ نہیں ہے کہ تصویر بھی لگا دی ہے اور نقاب والی بھی لگا دی ہے. یا تو تصویر نہ لگائیں، ایسا اکاؤنٹ بنا دیں آپ. گگ کیسی بنائیں؟ اگر آپ نے تصویر لگانی ہے تو یہ پھر نقاب والی یا بالوں والی نہیں، اس طریقے سے پھر کھل کے تصویر لگائیں. مطلب یا نچنا ہے تو پھر وہ کنڈ کیسا، وہ ایسا ایک محاورہ ہے کہ جب ناچنے کے لیے آپ اتر ہی گئے ہو تو پھر گھونگھٹ والا سسٹم ختم کر دو. یا تصویر مت لگاؤ اپنی، اگر نقاب میں لگانی ہے تو مت لگاؤ، یا لگانی ہے تو کھل کے آپ تصویر لگاؤ. یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. یہ فیمیلس کے لیے بات میں نے کر لی ہے. آگے آ جائیں. اگین جی یہاں پہ وہ کہتا ہے یار یہ اس طریقے سے آپ نہ 10-15 اپنے الگ الگ سیمپل نہ لگاؤ. آپ ایک بات کرو یار کہ میرا یہ لوگو ہے. مطلب آپ نے بلیو روسٹر کے نام سے اپنا ایک لوگو لگا دیا، تو ایک لوگو آپ کا لگ گیا. ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ اپنا ایک لوگو ہے، یہ آپ کا کمپنی کی ایک پہچان ہے. وہ کہتے ہیں یار اللہ کے بندے کو
15 لوگوں لے کے آپ کام کرنے نہ آ جاؤ، یا 15 لوگوں کو ڈسکرپشن لے کے مت آؤ. گگ کے اندر جو ہے نا وہ گند نہیں ڈالنا، کھچڑی نہیں پکانی، شارٹ سی ہونی چاہیے، خوبصورت سی ہونی چاہیے، آنکھوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہونی چاہیے. آگے آ جائیے. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ والا ہے، کہتا ہے زوم ان فار ڈیٹیلس، لائک فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں یار یہ والا جو امیج ہے نا، یہ والا، اب دیکھیں اگر آپ غور کریں نا، میں آپ کو تھوڑی سی اس میں وضاحت دوں. اس کے اندر یہ بندہ کھڑا ہے اور یہ کھڑا ہے، اس میں یہ بندہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں یار اب اس کے اندر کوئی خاص مقصد نہیں ہے تصویر کا. اگر آپ کی تصویر اس طرح کی کوئی ہے جس میں آپ نے ایک بندہ دکھانا ہے کھڑا ہوا، تو آپ فضول میں پورا اس کو بھرا ہوا مت دکھائیں. سمپل آپ جو ہے نا وہ اتنے سے پورشن میں بھی چاہیں تو اس کو دکھا سکتے ہیں. تو زوم ان کر کے اپنے کاموں کو دکھائیں. فضول میں ہمیں جو ہے نا وہ جن امیج کا مقصد نہ ہو ان کو استعمال نہ کریں آپ. ٹھیک ہے جی. آگے یہ دیکھیں آپ کی گگ کے اندر آپ نے 15 ڈیزائن کہتے ہیں شارٹ، یعنی کہ ایک بات آپ کو میں نے بتائی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے مختصر اختصار سے اپنے بارے میں بتانا ہے. وہ کیڑے پہ کیڑے نہیں مارنے، بھر نہیں دینی اپنی گگ. دیکھیں نا اب یہ پڑھی نہیں جا رہی ہے کیا ہے اور یہ پڑھی جا رہی ہے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے آ جائیے. یہاں پہ بھی اگر آپ نے تھوڑی سی مزید اس میں آئے تو یہ جو دو چیزیں ہیں اس میں کیا ہے، کہتا ہے یوز موک اپس ٹو ہیلپ بائرز امیجائن دا فائنل پروڈکٹ. دس کین ہیلپ بوتھ انسپائر اینڈ انشور کانفیڈینس. کہتے ہیں اگر آپ نے کسٹمر کو بتانا ہے نا کہ یار آپ کی پروڈکٹ اس طرح کی دکھے گی، تو آپ اس طرح کے اس کو مت دکھائیں، بلکہ کوشش کریں کہ موبائل کی ایک فوٹو بنا کے اس کے اندر لگا کے دکھائیں کہ موبائل میں اس طرح کی دکھے گی، تاکہ کسٹمر کے پاس جو ہے اس کا ویژن کلیئر ہو. فار ایگزامپل آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں، تو آپ سے آپ کا کسٹمر کہتا ہے میں نے سوشل میڈیا کے لیے اپنی ایک پوسٹ آپ سے ڈیزائن کروانی ہے، تو اس طریقے سے کرنے کی بجائے آپ موبائل کے اندر پراپر اس کو نا لگا کے دکھائیں کہ یار اس طرح کی دکھے گی آپ کی پوسٹ، تاکہ اس کا ویژن کلیئر ہو. تو اس طریقے سے آپ نہ لگائیں، ایسے اس کو بتا کے دکھائیں اگر آپ نے ایسی کوئی گگ اپنی بنانی ہے تو. اچھا یہاں پہ آگے آ جائیں. یہ جو آپ نے امیج لگا دی ہے اور یہ کہتا ہے یار اگر اب یہ بھی کتابیں اور یہ بھی کتابیں ہیں، یہاں کیا ہے کتابیں اتنی زیادہ پڑھی ہیں کہ لگ رہا ہے جیسے کتابوں کا خدا نہ خواستہ کوئی کچرا پڑا ہوا ہے. تو میرے دوست وہی والی بات کہ اب یہاں پہ 4 کتابیں ہیں، میسج کلیئر آپ کا ہو گیا ہے، تو کم اختصار کے ساتھ ویژولی نیٹ اینڈ کلین. ویژولی نیٹ اینڈ کلین مقصد کیا ہے ساری چیزوں کا کہ آپ کی گگ نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے، آنکھوں کے اندر پڑھنے میں اس کو آسانی ہونی چاہیے. یہ جو سارے کے سارے جو میسج آپ کو آ رہے ہیں نا اسی کے آ رہے ہیں. یہ بھی یہی ہے، دیکھیں اس میں آپ نے گند بھر دیا ہے لمبا سارا. کہتا ہے شارٹ اینڈ بریف ڈسکرپشن کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. لیس از مور. کیا لکھا ہوا ہے؟ لیس از مور. کہتے ہیں یار کم چیزیں لکھو، لیکن وہ ہو جو کم ہونے کے باوجود زیادہ چیزوں اچھے انداز میں بیان کر سکیں. اس طرح کی گگ بناؤ. یہ سارے میرے دوست چیزیں ہیں نا یہ اسی چیز کے اوپر آپ کی بیس کرتی ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کا میسیج دے رہا ہے. جیسے اب یہ والی امیج آ گیا، اس میں دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، یہ PhD ان انگلش پروفیشنل ایڈیٹنگ. یہ اگر آپ غور کریں تو یہ پڑھے نہیں جا رہا، یہی بات وہ کہتا ہے. اس میں دیکھیں PhD ان انگلش وائٹ کلر کا کر دیا اور اس میں اس نے لال رنگ کا بیک گراؤنڈ لگا دیا اور اس کو اس نے ڈارک بلیک ٹائپ میں کر دیا ہے یا براؤن ڈارک کر دیا ہے، تو ریڈیبل ہے. دوستو میں نے آپ کو 5 7 10 12 15 جو ایگزامپلس دی ہیں، ان ایگزامپل سے صرف ایک مقصد آپ کو بتانا میرا مطلوب تھا کہ آپ نے اپنی جو گگ بنانی ہے وہ آپ کی سادی، کم الفاظ والی اور کلیئرٹی سے ہونی چاہیے. اسے یہاں سے میں بند کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اپنی جو گگ ہے اس کو لگا دینا. ڈریگ اینڈ ڈراپ ویڈیو. اگر آپ کی کوئی ویڈیو پڑی ہے تو آپ یہاں پہ براؤز کریں. اگر آپ کا لیٹ سے کہ آپ کی جو آپ کی گگ ہے وہ ایک ویڈیو فارم کے اندر ہے یا آپ کی گگ میں کوئی ویڈیو میسیج ہے تو آپ اسے یہاں سے ادھر سے براؤز کریں گے. آپ کے کمپیوٹر میں رکھا ہوگا وہ آپ کا جو اشتہار ہے ویڈیو کا، تو وہ وہاں پہ جا کے چلنا شروع کر دے گا گگ میں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی گگ جو ہے اس کے کوئی امیجز ہیں تو آپ یہاں سے اپنی گگ کا امیج جو ہے اس کو یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ براؤز پہ کلک کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں فرضی طور پہ لیٹ سے میں یہاں پہ کوئی گگ اگر آپ کو دکھاؤں میرے پاس چلیں یہ کر لیتے ہیں یا یہ کر لیتے ہیں. میں فرضی لگا رہا ہوں کہ میں نے جسٹ آپ کو کر کے دکھانے کے لیے کیا، تو اس کو آپ کر لیجئے اور یہ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کریں گے تو یہ اب آپ کی جو گگ ہے دیکھیں یہاں پہ یہ والی یہاں پہ شو ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ میری گگ ہے. اب میں یہاں پہ 2 اور 3 میں 3 گگز لگا سکتا ہوں، لیکن میری ایک گگ جو ہے وہ پرائمری شو ہوگی. کوئی بندہ اس کو کلک کرے گا تو پھر سب مینیو میں میری 2 اور گگز بھی شو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ جو آپ کی گگ آنی ہے میں دوبارہ بتا دوں 1280 بائی 769 پکسل کی
اور یہ 72 ریزولوشن کی یا ڈی پی اے کی ہونی چاہیے. اور ایک بات کا خیال کیجیے گا، یہاں پہ جو آپ کی گگ آئے اس کا 5 MB سے کم سائز ہو، اس سے بڑا سائز اس کا نہ ہو. یہ سب باتیں آپ کے ڈیزائنر کو پتہ ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں یہ کام کیسے کرنا ہے. تو ایسے اینیویز آپ یہاں پہ اپنی یہاں پہ گگ کا امیج لگا دیں گے. اچھا کہتا ہے جی شو سم آف دی بیسٹ ورک یو کریٹڈ ان اے ڈاکومنٹ. کہتا ہے آپ اگر چاہیں تو آپ ایک اپنا جو سارا آپ نے کام کیا ہوا ہے اس سے پہلے آپ اس کا ایک PDF میں 2 4 5 صفحوں کی ڈیٹیل آپ نے جو کام کیا ہے، کلائنٹس کے آپ کے کوئی ڈیٹیلز ہیں، میں نے اس کا کام کیا ہے، اس کا کام کیا، تو کوئی آپ کی ڈاکومنٹ ایسی پڑا ہوا ہے تو آپ PDF میں اس کو سیو کریں امیج فارم کے اندر، اور یہاں اس کو لگا سکتے ہیں تاکہ کلائنٹ آپ کا اگر آپ کو ڈھونڈتا ہے کہ بھائی اس نے کیا کیا کام کیا تو آپ کے بارے میں انفارمیشن یہاں سے لے سکتا ہے. یہ سب کام کرنے کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو. اوکے سر، اب آپ غور کیجیے گا کہ اوور ویو ختم ہو چکا ہے، پرائسنگ میری مکمل ہو گئی ہے، قیمت ڈسکرپشن ختم ہو گئی ہے، فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن ختم ہو گئے ہیں، ریکوائرمنٹس میری مکمل ہو گئی ہیں، گیلری میری جو ہے وہ یہاں سے میری مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ بات آتا ہے پبلش اینڈ سیو. اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ وہ کہتا ہے جی کہ آپ ایک US پرسن تو نہیں ہیں، اس کو آپ نو کر دیں. اگر آپ امریکن نہیں تو اسے آپ نو کر دیں. آر یو اے US پرسن؟ نو، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ US پرسن جو ہوتے ہیں جی ان کے کچھ ٹیکس کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے. جو US گورنمنٹ ہے فائبر کا، اور جو US گورنمنٹ کا ایک ایگریمنٹ ہے اس کے اندر US پرسن جو ہوتا ہے وہ کوئی ٹیکس ویکس دیتا ہے، وہ ان کا معاملہ، ہمارا معاملہ نہیں ہے. تو آپ یہاں پہ چونکہ پاکستانی ہیں، آپ ایشین ہیں، تو آپ اسے کر دیں نو. ٹھیک ہے، آپ US پرسن نہیں ہیں، نو کر دیجیے. سیو کر دیں. اسے سیو کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی جو گگ ہے، آپ کی جو گگ ہے وہ سیو ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کہتا ہے یو آر آلموسٹ ڈن ود یور فرسٹ گگ. کہتا ہے جی آپ نے اپنی پہلی گگ مکمل کر دی. اس کے بعد جب پہلی گگ مکمل کر دیں گے تو آپ سے آپ کا یہ ویریفائی ناؤ کا آپ کو یہ یہاں پہ میسیج آئے گا. اسے آپ کلک کریں گے تو اب آپ کے ای میل کے اوپر یا فون نمبر کے اوپر آپ کا ایک ویریفیکیشن کا میسیج آئے گا. ای میل میں آپ کو آئے گا، وہاں پہ آپ اپنی ای میل جو کہ آپ نے جس پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا، جس پہ آپ نے اپنا پروفائل بنایا تھا، اس ای میل پہ جا کے آپ ویریفائی کریں گے کہ ہاں جی میں ہی ہوں، یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے. اب آپ کی ایک گگ یہ مکمل ہونے کے بعد پبلش ہو جائے گی، لیکن پہلے آپ کو اسے ویریفائی کرنا ہوگا. میں ابھی اس کو جو ہے وہ سیو اور ویریفائی نہیں کر رہا کیونکہ میں اس گگ کو ابھی جو ہے وہ پبلش کرنا نہیں چاہتا. میری آلریڈی جو ہے وہ گگ جو ہے وہ پبلش ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کو سکھانے کے لیے جسٹ میں نے یہ کام کیا ہے، میں یہ نہیں کر رہا. تو آپ اسے سیو کرنے کے بعد جب آگے ویریفائی کریں گے تو پھر آپ کی یہ سیو ہو جائے گی. اور دین پہلے سیو کرنا ہے پھر ویریفائی کرنا ہے. تو آپ کا یہ جو ایک میسیج آپ کو آئے گا، SMS آتے ہی آپ کو یا ای میل آتا ہے، موسٹلی آپ کو یہ جی میل آپ کو آئے گا، میل آئے گا، وہاں ویریفائی کریں کہ ہاں جی میں ہی ہوں. تو اب اس طریقے سے ایک گگ آپ کی ختم ہو گئی ہے. اس طریقے سے آپ نے اپنی جو گگز ہیں وہ 7 گگز اس میں آپ لگا سکتے ہیں ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر. طریقہ سیم رہے گا. جہاں آپ نے اپنی گگ بنائی تھی، نیچے اس کے اندر آ رہا تھا ایڈ نیو گگ، میں نے آپ کو پیچھے دکھایا تھا. وہاں پہ ایڈ نیو گگ میں جائیں اور آپ نئی گگ بنا لیں، پھر جائیں نئی بنا لیں. تو آپ 7 گگز تک ایک اکاؤنٹ میں بنا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا ہر گگ کا آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ الگ ہونا چاہیے. ہر گگ کے آپ کی جو ٹیگز ہیں الگ ہونے چاہیے. ہر گگ کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے آپ نے وہ کرنا ہے. ہر گگ کا ڈیزائن آپ نے ڈفرینٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو 7 گگز ہیں ان میں سے آپ کے پاس زیادہ مواقع ہوں گے. کسٹمر کسی ایک پہ کلک کر دے، کسٹمر کسی 2 پہ کلک کر دے، کسٹمر کسی 3 پہ کلک کر دے، یا آپ کی گگز جتنی زیادہ ہوں گی اتنا آپ کے لیے یہ بات آسان رہے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کی نگاہ میں آ سکیں گے اور وہ آپ کو کام دے سکے گا. یہاں پہ جی اس کے بعد جب آپ اسے کر دیں گے تو ہمارا یہ جو گگ ہے یہ پبلش ہو جائے گی، ایکٹیو ہو جائے گی آپ کی گگ، اور اس کے بعد یہ شو ہونا شروع ہو جائے گی فائبر کے اوپر. اور کسٹمر جو ہے اب آپ کا اگر وہ سروس آپ سے لینا چاہتا ہے تو آپ فائبر کے اوپر اس کو دکھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ کی گگ جو ہے اس کی بنانے کا سارا مکمل تفصیلی لیکچر ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ نے یاد رکھیے گا 7 گگز آپ کو الاؤ ہیں اور 7 گگز ہی آپ نے ایک اکاؤنٹ میں بنانی ہے. کم سے کم 5-6 گگز ضرور بنائیں، بلکہ 7 گگز سے کام کریں تاکہ چانسز آپ کے پاس زیادہ ہوں بزنس لینے کے. گگ فارمیشن کا یہ لیکچر آج مکمل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا فائبر کا جو کورس ہے وہ
اکاؤنٹ بنانے کا اور سارا فارمیشن کا اور سارا آج یہاں مکمل ہوتا ہے جی. اس سے میں یہاں پہ کمپلیٹ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں اور کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائے. اب ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کہ آپ نے کچھ ایسی ٹپس اور ٹیکنیکس آپ کو میں دوں گا جن ٹپس اور ٹیکنیکس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کمپیریٹیولی بزنس آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, یا کچھ ایسی ٹپس میں آپ کو دوں گا جو آپ اگر کریں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر وہ چیزیں بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. تو میں ایک سمپل ایک لیکچر جو ہے وہ بائی سم ڈے بنا کے بائی سم ادر ڈے بنا کے میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا, جس میں آپ کو میں کچھ ٹپس سمپل بتا دوں گا یار کہ یہ چیزیں کر لیا کریں یہ نہ کیا کریں. لیکن ہمارا آج ویسے جو کورس ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے فائبر کا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے استاد کا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں, اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائیں. اپنا اکاؤنٹ کھولیے, اپنا فائبر کے اوپر فری لانسنگ کا سسٹم شروع کیجیے. جس طریقے سے میں نے گائیڈ کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے ہی اپنے کام کرنا ہے, اور شروع کے 1-2 مہینے اپنے گھبرانا نہیں ہے. ایک بات اور کوشش کریں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کسی اور آپ کا جو ایک کمپیوٹر ہے, ایک آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ نے ایک لیپ ٹاپ سے 2 فائبر کے اکاؤنٹ نہیں بنانے, ورنہ آپ کے اکاؤنٹ بلاک کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. دوسری بات, کوشش کریں کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے کسی اور بندے کو جو ہے وہ اجازت نہ دیں استعمال کرنے کی. ٹھیک ہے, مطلب ایک آپ فائبر یوز کر رہے ہیں تو دوسرا بندہ اگر اسی کمپیوٹر سے اپنا اکاؤنٹ فائبر کا لاگ ان کرے گا تو اس کے اندر بھی آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا ہے. یہ میں نے ٹپس آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. مطلب اپنا کمپیوٹر جو ہے ایک, اس سے آپ نے ایک ہی اکاؤنٹ بنانا ہے اور اسی پہ اپنے کام کرنا ہے. تو آپ نے کسی اور کو اس کی ایکسیس نہیں دینی, یا کسی اور کو آپ نے اس بات کی پرمیشن نہیں دینی کہ وہ اپنا اکاؤنٹ آپ کے کمپیوٹر سے لاگ ان کرے. اچھا, یہ ہو گیا. اس کے بعد جی ایک ٹپ اور آپ لے لیں مجھ سے. آپ کوشش کریں شروع کے اندر کوئی 2-3 ہزار روپیہ لگا کے آپ اپنا جو گگ آپ کی بنتی ہے نا, اس میں آپ چاہے $5 کے آرڈر جو ہے وہ آپ پلیس کریں, اور پلیس کرنے کے بعد آپ ان آرڈرز کو جب پلیس کرتے ہیں تو پلیس کرنے کے بعد آپ ان کو کسی اور کمپیوٹر سے, اپنے کمپیوٹر سے نہیں کسی اور کمپیوٹر سے اپنی والی گگ جو ہے اس پہ آپ آرڈر بھیجیں, اور آرڈر بھیجنے کے بعد آپ کام مکمل کریں تو آپ 4-5 ریویوز جو ہیں وہ کسی دوست کے کمپیوٹر سے آپ نے آرڈر دلا کے اپنے اکاؤنٹ میں 4-5 ریویوز آپ نے ڈال دینے ہیں, تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جب کوئی تھرڈ پارٹی دیکھتا ہے, اوریجنل بائر دیکھے, تو اس کو تسلی ہو گیا اس نے پہلے 4-5 کام کیے ہوئے ہیں, اس میں اس کو 5 اسٹار ملے ہوئے ہیں اور اچھے ریویوز اس کو ملے ہیں, اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی بزنس گریب کرنے میں. ادروائز ہر بندہ اگر آپ کو دیکھے گا اور آپ کے پاس ایک بھی کام اگر نہیں ہوگا تو وہ شاید گھبراتا ہے, بلکہ یقیناً وہ گھبرائے گا یار کہ نیا بندہ ہے اسے میں کام دوں کہ نہ دوں. تو ان ٹپس کے ساتھ میں ابھی سے بند کرتا ہوں. مزید میں آپ کو اس لیکچر کے حوالے سے تو ہمارا کام ختم ہو گیا ہے, لیکن میں ویسے ہی بائی دا وے کچھ ٹپس کسی دن میں آپ کو مزید بنا کے آپ کے لیے میں ڈراپ کر دوں گا. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, وہاں پہ آپ جب نے کیا ہو تو خود ہی آپ کو وہ لیکچر ملنے شروع ہو جائیں گے, تو ان کو بھی آپ فالو کر لیجیے گا. یہ ہماری فائبر کی فری لانسنگ کی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں. اللہ حافظ. میں کلاس کلوز کر رہا ہوں.